لوگ مجھے کباڑیا کہہ کر حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک دن ایک بڑے بنگلے سے ردی خریدی جس میں پرانی کتابیں تھیں۔ میں نے گھر آ کر وہ کتابیں الگ کیں تو ایک کتاب کے اندر سے پرانے زمانے کے بانڈز نکلے۔ میں چاہتا تو امیر ہو سکتا تھا، لیکن میں نے وہ امانت واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں واپس اس بنگلے پر گیا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور گھر بکنے والا ہے۔ میری ایمانداری نے ان کی جان بچا لی اور بدلے میں انہوں نے میں کمرے سے باہر آیا، مجھے دیکھتے ہی اماں فوراً بولی، ابھی ایک بچہ آیا تھا، اس نے بولا ہے وہ بڑے علاقے کی تیسرے بنگلے میں تمہیں یاد کیا گیا ہے، شاید آج وہاں سے تمہیں بھاری ردی ملے۔ اچھا دیکھنا، بڑی بڑی کتابیں الگ طریقے سے رکھنا، پھر ہم اسے بڑی دکان پر بڑی قیمت میں بیچیں گے، یا ہو سکتا ہے اردو بازار جا کر وہاں پر فروخت کریں۔ ان کی ایک بڑی سی لائبریری ہے، شاید وہ لوگ لائبریری خالی کرنا چاہ رہے ہیں۔ امی کی بات سن کر میں فوراً بولا، یعنی میں زیادہ پیسے لے کر جاؤں؟ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور بولی، یہ زیادہ ٹھیک رہے گا کیونکہ پیسے پھر تمہیں ان کے حساب سے ہی دینے ہوں گے۔ رئیس لوگ ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تم سے کوئی پیسہ نہ لیں، مگر احتیاط کے طور پر پیسے لے جاؤ۔ میں واپس اندر آیا تھا، تجوری کھول کر تقریباً 5,000 روپے نکالے۔ پوری لائبریری کی کتابیں تھی، یعنی کافی منافع ہو سکتا تھا۔ میں فوراً اپنی سائیکل باہر نکالنے لگا۔ آج میرے پاس بائک ہوتی کتنی آسانی سے کام ہو سکتا تھا، لیکن ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بول کر اپنے آپ کو سنبھال لیتا۔ سائیکل لے کر میں ابھی باہر آیا ہی تھا جب اچانک پڑوس کے چچا ناظم مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اتنا کما رہے ہو، بڑے بڑے بنگلوں سے تمہیں فون آنے لگے ہیں، بڑی قیمت دیتے ہو، بڑی قیمت پر چیزیں خریدتے ہو، کم از کم ایک بائک ہی لے لو، کباڑیا ہو تو کیا ہوا، ایک وقت آئے گا بڑا پیسہ کماؤ گے۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج کے لوگ کتنی آسانی سے یہ باتیں بول لیتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا پیچھے موجود شخص کیسی کیسی تکلیفوں سے گزر رہا ہے۔ میری ماں کا آپریشن ہونا ہے، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں میں ان کا آپریشن کروا پاؤں۔ ابھی فی الحال دوائیوں پر ہی گزارا کیا جا رہا ہے۔ میں چپ چاپ پینڈل مارنا شروع کیا اور سیدھا بڑے علاقے کی طرف بڑھ گیا۔ دماغ میں یہی خیالات چلنا شروع ہو گئے تھے، کاش میرے پاس بڑی رقم ہوتی، میں امی کا علاج کروا لیتا۔ ان کے پتے میں اکثر درد رہتا تھا۔ ڈاکٹر نے صاف بول دیا تھا کہ جب تک ان کا پتا نہیں نکل جاتا ان کی تکلیف ایسے ہی رہے گی، اور جتنا جلدی ہو سکے یہ کام کروا لیں۔ مجھے ہر بات کا علم تھا۔ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کئی لڑکوں نے مجھے بند لفظوں میں سمجھایا تھا کہ اپنی امی کا علاج کرو، یہ اگر زہر پھیل گیا تم بڑے پریشان ہو جاؤ گے، لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ میں افسوس کرتے ہوئے بڑے علاقے میں داخل ہوا تھا۔ مین سیکیورٹی پر مجھے روک لیا گیا کہ اس طرح کے آدمی اندر نہیں جا سکتے۔ میں فوراً بولا، مجھے تیسرے بنگلے میں موجود ارشد صاحب نے بلایا ہے، آپ انہیں فون کر کے پوچھ لیں، ردی والا آیا ہے۔ میری بات سن کر اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی، نام صحیح بتایا تھا، اس لیے وہ کال کرنے کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ چند لمحے بعد وہ باہر آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پہلے کبھی نہیں دیکھا، ان کے پاس پہلے بھی آئے ہو؟ میں سر ہاں میں ہلا کے بولا تھا، 2-3 دفعہ آیا ہوں۔ ان کی بیٹی چھوٹی والی اپنی کتاب اکثر مجھے ہی دیتی ہے اور اکثر اپنی کتاب مجھ سے ہی خریدتے ہیں۔ میں ان کو یہاں سے نہیں بلکہ کوچنگ سے جانتا ہوں جہاں پر یہ محترمہ پڑھنے جاتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ بولا، جاؤ اندر بلا رہے ہیں، اور جلدی جانا اور جلدی واپس آنا، ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر تم نے کسی کو تنگ کیا یا پھر کسی اور گھر میں جانے کی کوشش کی میں سخت کارروائی کروں گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا ڈنڈا تھا، چھوٹے عہدے دار کچھ زیادہ ہی ہوا میں اڑتے ہیں۔ اسے دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ میں بنا کچھ بھی کہے سائیکل لیے بنگلے کی طرف بڑھ گیا۔ مختصر مسافت طے کر کے میں بنگلے کے پاس آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر داخل ہوا، سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جس سے اکثر میں ردی خریدتا تھا۔ دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت تھی، چھوٹا سا کا خوبصورت آنکھیں، گول چہرہ، اسے دیکھ کر کسی چھوٹی پری کا گمان ہوتا تھا۔ کہنے کہ میں ردی والا تھا، عموماً ایسے لوگ کمزور سے عجیب شکل کے ہوتے ہیں، لیکن میری کاٹی بہت اچھی تھی۔ میں صحت مند تھا، چہرہ بھی بھرا بھرا تھا اور رنگ بھی گورا تھا۔ اگر میرے پاس کوئی اچھا ہنر یا تعلیم ہوتی آج میں ردی والا نہیں ہوتا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً میرے قریب آ گئی تھی اور بولی، آپ لائبریری میں آ جائیں، آج ہم نے کافی کتابیں نکالی ہیں، اور اتنی دیر کیوں ہو گئی آنے میں؟ میں نے اپنی سائیکل کو ایک طرف کھڑا کر دیا اور اپنی شرٹ کے بٹن درست کرتے ہوئے بولا، آپ کے سیکیورٹی گارڈ نے روک لیا تھا، بلا وجہ کی تفتیش کر رہا تھا، خیر آپ چھوڑیں، یہ بتائیں کہ کتنی کتابیں ہیں؟
میری بات سن کر وہ نرمی سے بولی، گھر صرف آج میری چھوٹی بہن اور ملازمہ ہے، ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، میں تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے چائے بناؤں گی۔ مجھے بہت اچھی چائے بنانی آتی ہے۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا اور کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ چند لمحے بعد جب ہم گھر کے دروازے پر پہنچ گئے، میں نرمی سے بولا، دیکھیں محترمہ، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن میں چائے وغیرہ نہیں پی سکتا۔ میں یہاں اپنے کام سے آیا ہوں اور اپنا کام کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے گارڈ نے ویسے ہی مجھے بول دیا ہے کہ جلدی واپس آنا، وہاں پر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی کہ آپ کو اس چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا دماغ میں بابا کے ذریعے درست کروا دوں گی۔ ہر آنے جانے والے کو اسی طرح پریشان کرتا ہے۔ ہم نے اسے اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھا ہے، زندگی مشکل کرنے کے لیے نہیں۔ اس کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں، اگر بولیں گے میں آپ کو دروازے تک خود چھوڑنے کے لیے آ جاؤں گی، وہ آپ کو ایک لفظ نہیں بولے گا۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، میرا کام صرف یہاں پر نہیں ہے، مجھے اور جگہوں پر بھی جانا ہے، آپ مجھے کتابیں دے دیں تاکہ میں نکل سکوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی، آنکھوں کی چمک مدھم ہو گئی۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، ایک سمجھدار مرد تھا جسے اس لڑکی کے جذبات صاف نظر آ رہے تھے، لیکن میں ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کی زندگی کو بھی مشکل کرے اور میری بھی۔ وہ مجھے سیدھا لائبریری لے آئی، وہاں پر کافی کتابیں سجی ہوئی تھیں اور کچھ کتابیں زمین پر ایک طرف رکھی ہوئی تھیں۔ کتابیں کافی ساری تھیں۔ میرے چہرے کی رقمت ایک دم کھل اٹھی، یعنی آج میرا کافی فائدہ ہونے والا تھا۔ کتابیں کافی بڑی بڑی تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب تمہارے بہت کام آئیں گی، ہمارا انہیں پڑھنے کا بہت دل نہیں ہے اور یہ فضول ہو چکی ہیں۔ میں اب زمین پر بیٹھ کر کتابیں دیکھنے لگا تھا۔ وہ تقریباً 50 کے قریب تھیں اور سب ہی کافی بھاری تھیں اور بالکل صاف ستھری، کسی ایک کا بھی پیج خراب نہیں تھا۔ میں بولا، اس کے میں آپ کو 2000 دے دوں گا۔ وہ بولی، ارے نہیں نہیں، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہم تو ویسے ہی اسے پھینک دیتے، آپ لے جاؤ اسے۔ جبکہ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی تھی، اتنی پڑھی لکھی سمجھدار اور امیر لڑکی ایسی فضول باتیں کیسے کر سکتی ہے؟ کتابوں کو بھلا کون پھینکتا ہے؟ مگر میں نے کچھ نہیں بولا، کتابیں اپنے تھیلے میں ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے سوچا پیسے دے کر جاؤں گا، لیکن کتاب تقریباً مجھے آگے سے کافی منافع کر کے دینے والی تھی۔ ساری کتابیں تھیلے میں رکھنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا، انہیں سنبھالنا بہت مشکل تھا، لیکن میں نے جیسے تیسے تھام لیا اور اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد کیا، اس کے 2000 بنتے ہیں، آپ کو پیسے لینے ہوں گے۔ جبکہ وہ معصومیت سے بولی، میری طرف سے یہ تحفہ رکھ لیں، میں پیسے نہیں لے سکتی، مجھے معاف کریے گا، چائے پی لیتے مجھے بہت اچھا لگتا، سمجھے ان کتابوں کی قیمت ایک چائے کا کپ ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے عجیب سی بے چینی ہوئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ لڑکی مجھے کچھ بولنا چاہتی ہو، اپنے دل کے جذبات میرے سامنے بیان کرنا چاہتی ہو، لیکن میں اسے ایسا نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتی بعد میں نقصان ہی ہوتا۔ میں اپنے جذبات کسی پر بھی ضائع نہیں کر سکتا، یہ سب میرے مستقبل کی بیوی کے لیے تھے اور مجھے علم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، میں کتنا بھی کما لوں، یہ لڑکی میری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا جس سے ہم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ میں اپنا تھیلا سمیٹے خاموشی سے باہر آ گیا۔ وہ پیچھے پیچھے آئی۔ ابھی میں نے اس کے تھیلے کو اپنی سائیکل پر درست ہی کیا تھا کہ جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا میں آپ کے گھر آ سکتی ہوں؟ میرا ارادہ آپ کی امی سے ملاقات کرنے کا ہے، پلیز انکار نہیں کرنا، میرا بہت دل ہے ان سے بات کرنے کا۔ ایک بار پھر مجھے عجیب محسوس ہوا، لیکن میں مروتاً فوراً بولا کہ بالکل جی، آپ آ سکتی ہیں، آپ کا اپنا گھر، لیکن آپ اپنے والدین سے پوچھ کر آنا، کہیں انہیں برا نہ لگ جائے، یہ کہنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کے والدین آپ کے اپنے ہیں اور ان کی اجازت ضروری ہے۔ میری بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے چہرے کی رنگت بتا رہی تھی کہ اسے میرا کہنا برا لگا ہے۔ میں بس خاموشی سے اپنی سائیکل لیے باہر آ گیا، مین دروازے پر پہنچا، گارڈ نے فوراً مجھے روک لیا۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تھا، ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا شاید اسے چھوٹی بیوی کا حال دل معلوم ہو گیا، مگر وہ میرے تھیلے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ایک دفعہ مجھے چیک کرواؤ، اندر کیا ہے، کہیں کوئی چوری تو نہیں کر کے جا رہے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا جب رمشا بیوی کی آواز گونجی،
ہم نے یہاں تمہیں سیکیورٹی پر رکھا ہے یا پھر پریشان کرنے کے لیے؟ اگر وہ ایک غریب انسان ہے اور سائیکل پر ہے تو تم اس کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرو گے؟ یہ تربیت ہوئی ہے تمہاری؟ وہ فوراً سر جھکا کر بولا، میڈم ایسے لوگ چوری کر لیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے میں ان کا تھیلا چیک کرنا چاہتا تھا۔ رمشا ایک بار پھر چیخ کر بولی، جتنا تم سے بولا ہے اتنا کیا کرو، آئندہ کے بعد اگر تم نے اس طرح جاوید کو روکا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اب میری طرف دیکھا اور اشارے سے جانے کا بول دیا، جبکہ میں اپنی سائیکل لیے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا میرے لیے لڑنا مجھے بہت اچھا لگا تھا، لیکن میں اپنے دل کے جذبات چھپا کر وہاں سے چل نکلا۔ راستے بھر بھی میرے دماغ میں یہی سب چل رہا تھا، کیا واقعی وہ میرے لیے بنی ہے؟ کیا مجھے اس کی طرف دیکھنا چاہیے تھا؟ کیا اس کی پسند کو ایکسپٹ کرنا نہ چاہیے تھا؟ دماغ میں کئی طرح کے سوالات گردش کر رہے تھے، لیکن میرے پاس کسی ایک چیز کا بھی جواب نہیں تھا۔ چند لمحے کے بعد میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ سائیکل میں نے صحن میں ہی کھڑی کی تھی اور کمرے میں آ گیا تھا۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جب اماں پانی کا گلاس لے کر میرے پاس آئیں اور میری طرف بڑھتے ہوئے بولی، پانی وغیرہ پیو، کھانا دے دیتی ہوں، کھانا کھا لو، اس کے بعد ہم کتابیں دیکھ لیتے ہیں، جو بھی مناسب ہوں گی انہیں ہم اردو بازار میں بھیج دیں گے۔ امی کی بات سن کر میں فوراً بولا، امی ساری کتابیں مناسب ہیں، بس ایک دفعہ میں نظر مار لوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں کسی بھی قریبی ردی والے کو یہ کتابیں دینی ہونی۔ اردو بازار میں ہمیں اس کی قیمت بہت اچھی ملے گی۔ رمشا بی بی بتا رہی تھی کہ ان لوگوں نے یہ کتابیں پڑھ لی ہیں، یعنی یہ ساری کتابیں اچھی ہیں، جبھی انہوں نے اسے پڑھا ہے۔ میری بات سن کر امی بولی، تمہیں ان کے گھر کی خواتین کا نام بھی پتہ ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے رمشا بی بی کا وہ چہرہ لہرایا جو اکثر ان کو مجھے دیکھ کر ہو جاتا۔ میں چاہتا تھا امی کو بتاؤں وہاں کی عورت میرے لیے کیسے جذبات رکھتی ہے، لیکن میں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی۔ جو کسی عورت کے کردار کشی کر کے چپ چاپ میں نے پانی پیا اور امی کے ہمراہ ہی چھوٹی موٹی باتوں کے ساتھ کھانا تناول کیا۔ اب میں صحن میں آ چکا تھا۔ امی نے ساری کتابیں تھیلے سے نکال کر صحن میں ہی سجا دیں۔ میں نے 5 جماعت تک تعلیم حاصل کی، اس لیے کتابوں کا تھوڑا بہت اندازہ مجھے تھا۔ میں زمین پر ہی بیٹھ گیا اور اب کتابیں کھول کھول کر دیکھنے لگا۔ کتابیں درمیان سے پھٹ چکی تھی، کچھ کی حالت بہت اچھی تھی، کچھ ایسا لگتا تھا کہ جسے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہو۔ میں نے ایک انگریزی کتاب کو کھولا، ابھی میں دوبارہ پیج پلٹتا جب اچانک ایک لفافہ میرے ہاتھ آیا۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا، اندر کچھ کاغذ تھے۔ میں نے ان سے نکال کر دیکھا، زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا لیکن تھوڑی اردو آتی تھی، انگلش سمجھ لیتا تھا۔ میں نے اب جب وہ کاغذ کھول کر دیکھا، وہ کچھ اور نہیں بلکہ پرانے زمانے کا کوئی گورنمنٹ بانڈ تھا۔ میرے دماغ میں رمشا بی بی کے دادا صاحب آئے جو گورنمنٹ آفیسر تھے، یعنی یہ انہی کے تھے، مگر وہ اس دنیا میں نہیں تھے، وہ حیات نہیں تھے۔ میرے دل میں ایک دم لالچ پیدا ہوا۔ امی میرے سامنے ہی بیٹھی تھی، مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے بس خاموشی سے انہیں بانڈ کو ایک طرف رکھ دیا اور بالکل عام انداز میں کتابیں دیکھنے لگا، جب اچانک میری امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے؟ ایسا کیا ہے اس میں جو تم نے چھپا لیا؟ ماں کو نہیں بتاؤ گے؟ ان کی بات سن کر میں بری طرح گڑبڑا گیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، ارے اس میں کچھ خاص نہیں، بس فالتو کاغذ ہیں، اس لیے ایک طرف رکھ دیے، آخر میں سکون سے دیکھوں گا۔ آپ مجھے وہ پیلی کتاب دیں۔ امی کا دھیان میری طرف گامزن ہو گیا اور وہ واپس کتابوں میں ہی لگ گئی، جبکہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ پرانے زمانے کا بانڈ تھا، یعنی اس میں کروڑوں کی قیمت ہوگی۔ میں امیر آدمی بن سکتا ہوں، میری پوری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ میرے دماغ میں کئی طرح کے خیالات آنے لگے، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایسے بانڈز کے بارے میں نے اکثر سن رکھا تھا، اس لیے میں حد سے زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا کام میں نے 15 منٹ میں نپٹایا اور وہ کاغذ لے کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ امی اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بہت مشکل سے کمیٹی کے پیسوں کے ذریعے میں نے ایک موبائل فون خریدا تھا اور اب میں اس بانڈ کو گوگل کرنے والا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد جو رقم میرے سامنے آئی اسے دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ کوئی عام بانڈز نہیں تھے بلکہ کروڑوں کا بانڈ تھا۔ یقیناً رمشا بی بی کے دادا نے ہی ان کے بچوں کے لیے رکھا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا تھا کہ کیا میں غلط کر رہا ہوں، کہیں ان لوگوں کو اس بانڈ کی ضرورت ہو، لیکن میں نے فوراً اپنا سر جھٹک دیا۔
انہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے امیر لوگ ہیں، اتنا پیسہ، اتنا بڑا گھر، کاروبار، گاڑیاں، ان کو اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت مجھے ہے۔ میں اپنا گھر خریدوں گا، گاڑی لوں گا، کاروبار کروں گا اور پھر رمشا بی بی سے شادی کر لوں گا۔ میرے دماغ میں کئی طرح کے خیالات آنا شروع ہو گئے، دل خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ میں اب امی کو بتانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس بات سے انجان کہ اللہ میرے لیے کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، مجھے امی کا انتظار اب شدت سے ہونے لگا۔ 1 گھنٹے بیت گیا، آنکھیں اب تھکن سے بند ہونے لگی تھی۔ میں کب کا بستر پر سر رکھے گہری نیند میں گیا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ ابھی میں نیند میں ہی تھا کہ جب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی، ایسا لگا کہ جیسے میرے بابا کھڑے ہوں اور مجھ سے بات کر رہے ہوں۔ میں نے مزید غور کرنے کی کوشش کی تو ان کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ زندگی میں حالات ہمیں ہر دفعہ موقع دیتے ہیں، امیر ہونے کا اور غریب رہنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بھی 2 راستے بناتے ہیں، ایک اچھائی اور حلال کا، دوسرا حرام اور برائی کا۔ اب یہ ہم پر ہوتا ہے کہ ہم اچھائی اور حلال کو قبول کریں یا برائی اور حرام کو اپنا دوست بنا لیں۔ یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج تم کسی کی امانت اس کے واپس کرو گے، رب العالمین تمہیں بہتر انعام دے گا۔ یہ تمہارا امتحان ہے، اس کو اگر پاس کرنا چاہتے ہو، اگلے شخص کی امانت اس کو واپس کر دو۔ بابا کچھ اور بھی کہہ رہے تھے جب اچانک میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں گہرے خواب سے باہر آیا، حیران ہو کر میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا، پسینے سے میرا پورا چہرہ تر تھا۔ میں نے کیا دیکھا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 2 سال پہلے ہی میرے بابا کا انتقال ہوا تھا، جس کے بعد مجھے کباڑیا کا کام کرنا پڑا۔ میں کچھ دیر تک بالکل سن ہو کر زمین پر بیٹھا رہا، اور جیسے ہی میرے حواس بحال ہوئے میں نے وہی بانڈز اپنے ہاتھ میں لیے۔ یعنی میرے بابا مجھے سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے پاس کسی کی امانت ہے، اسے واپس کرو۔ اگر تم امانت میں خیانت کرو گے، تمہیں رب العالمین کبھی کچھ بھی نہیں نوازیں گے۔ بے شک میں غریب تھا، لیکن ایمانداری ضرور تھا۔ میرے باپ نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ اچھائی کے راستے پر چلے تھے، اور ہمیں بھی اچھائی کا راستہ ہی دکھایا۔ کچھ دیر میں اسی سوچ میں گھوم رہا تھا، اور پھر میں نے اس بانڈ کو اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کی تھی اور اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، میں حرام اور برائی کا راستہ نہیں اپناؤں گا، بلکہ حلال اور اچھائی کا راستہ اپنے لیے منتخب کروں گا، اور یہ امانت جن کی ہے ان کو پہنچا دوں گا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا رمشا کے دادا گورنمنٹ آفیسر تھے، یہ بانڈ انہی کا تھا اور اب ان پر ان کے بچوں کا حق ہے۔ میں نہیں، میں اب امی کا انتظار کیے بغیر واش روم گیا اور نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے۔ اگر ان کے دل میں آیا وہ یہ بانڈ مجھے واپس بھی کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر یہ ان کی امانت ان کے سپرد ہونا چاہیے۔ آج میری ملاقات رمشا کے بابا اور ان کے بھائی وغیرہ سے ہونے والی تھی، اس لیے جان بوجھ کر میں نے اپنا عید کا لباس زیب تن کیا، جس میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حسن غریب بھی دیا ہے اور امیر کو بھی، بس قسمت کی بات ہوتی ہے۔ امیر کے پاس اگر حسن آ جائے وہ غرور پسند ہو جاتا ہے، اور ایک غریب کے پاس حسن آ جائے وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھاتا ہے۔ میں باہر آیا، امی آ چکی تھی۔ مجھے تیار دیکھ کر اور عید کے لباس میں دیکھ کر وہ حیرت سے بولی کہ کیا بات ہے جناب، کہاں جا رہے ہو، کہاں کی تیاری ہے؟ ان کی بات سن کر میں نرمی سے بولا، ایک کام سے جا رہا ہوں، آپ گھر پر رہنا، اور اگر پیچھے سے کوئی آئے تو کتاب وغیرہ نہیں دینا، ہم اردو بازار ہی جائیں گے، میں بس کچھ دیر میں آتا ہوں۔ میں جیسے ہی آگے بڑھنے لگا، امی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کاغذ میں ایسا کیا تھا جو تم نے چھپایا تھا اور اب اچانک کہیں جا رہے ہو؟ میری بات کی ماں کی چھٹی حس بہت اچھی تھی، وہ معمول سے معمولی بات بھی اصل بات ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ میں ان کو بتانا چاہتا تھا، لیکن میرے دل میں ایک ہی خیال تھا، کہیں امی دل میں لالچ پیدا نہ ہو جائے۔ میرے باپ نے مجھے پیغام دیا تھا کہ یہ جس کی امانت ہے اسے لوٹا دو۔ اگر امی کے دماغ میں اور دل میں لالچ آ گیا پھر میں کیا نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں نے انہیں بہانہ دے دیا، بولا کہ زیادہ کچھ نہیں، میرا ایک دوست ہے، اس نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے، اسی کی پارٹی دے رہا ہے، میں جا رہا ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گا، آپ پریشان نہیں ہونا، ہم دونوں آج ہی اردو بازار جائیں گے۔ یہ کہہ کر میں اب ٹھہرا نہیں تھا، مجھے معلوم تھا اگر میں ٹھہر جاتا اور مجھ سے سچ اگلوا ہی لیتی۔ میں سیدھا اس بڑے علاقے کی طرف گیا جہاں میں نے آج وہ ردی اٹھائی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے، لیکن میں نے ہر خیال کو جھٹک دیا۔ میں صرف اور صرف انصاف کے راستے اور سچائی کے راستے پر چلنا چاہتا تھا۔
میں اپنی زندگی میں ایسے کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مرنے کے بعد میں اپنے باپ کا سامنا اور اللہ کا سامنا نہ کر سکوں۔ دروازے پر پہنچا، سیکیورٹی گارڈ نے بنا کچھ بھی کہے دروازہ کھول دیا۔ میں سیدھا رمشا بی بی کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے دروازے پر پہنچ کر میں نے ایک گہری سانس لی اور گارڈ کے پاس جا کر بولا، اندر اطلاع دو، ردی والا آیا ہے، اس کے پاس ایک ضروری سامان ہے، وہ واپس کرنا ہے۔ گھر کے اندر بڑے آ گئے ہیں۔ میری بات سن کر گارڈ نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولا کہ تمہارے پاس ان لوگوں کا کیا قیمتی سامان ہے؟ مجھے دے دو، میں پہنچا دوں گا۔ میں نے سر نفی میں ہلایا اور بولا کہ ضروری کام ہے، انہی سے ہوگا اور ان کا قیمتی سامان میں انہی کے سپرد کروں گا۔ مہربانی ہوگی اندر بات کر لو۔ بولنا کتاب سے کچھ ملا ہے، وہ سمجھ جائیں گے۔ جبکہ گارڈ اب اندر چلا گیا اور چند لمحے بعد باہر آ کر بولا کہ رمشا بی بی نے بولا ہے آپ کو اندر لے آؤں، مگر ابھی بڑے صاحب نہیں آئے۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے ہمراہ اندر چلا گیا۔ وہ مجھے سیدھا ڈرائنگ روم میں لے کر گئے۔ رمشا بی بی وہیں پر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا تو وہ فوراً میرے قریب آ کر بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا جاوید صاحب، آپ دوبارہ آئے ہیں، کیا قیمتی سامان رہ گیا یا پھر کوئی بات کرنی ہے؟ ان کی آنکھوں میں چمک دیکھنے لائق تھی۔ یقیناً ان کے دماغ میں یہی خیال چل رہا تھا کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا کہ مجھے آپ کے والد صاحب یا آپ کے بھائی سے ملاقات کرنی ہے، آپ پلیز ان سے رابطہ کریں اور بولیں کہ ردی والے جاوید کے پاس ان کا ایک بہت قیمتی سامان ہے، آپ جلدی گھر آئیں، مجھے بھی نکلنا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، خیریت ہے جاوید، سب ٹھیک ہے؟ وہ اب کافی نارمل نظر آ رہی تھی، شاید اسے بھی حالات کی نزاکت کا احساس ہو گیا۔ میں دوبارہ بولا، آپ کی مہربانی ہوگی خدا را آپ اپنے بابا سے بات کروا دیں یا پھر ان سے بولیں آپ گھر آ جائیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آج بابا کی بہت ضروری میٹنگ ہے، تمہیں پتہ ہے ہم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے ہیں، قرضے میں بہت اندر تک ڈوبے ہوئے ہیں، بابا انویسٹمنٹ کے لیے گئے تھے، خیر میں فون کر کے انہیں بتا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، جبکہ میں اپنی جگہ پر سن کھڑا ہو گیا۔ یہ بڑا گھر، بڑی گاڑیاں ہونے کے باوجود وہ لوگ پریشان تھے۔ مجھے اب اپنا آپ برا لگنے لگا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل میں لالچ کیوں پالی، کاش میں ایسا نہیں کرتا۔ میں نے خود کو ڈانٹا تھا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا، آئندہ کے بعد میں کبھی بھی کسی اور کی چیز کو دیکھ کر دل میں لالچ پیدا نہیں کروں گا، اور آسمان کی جانب دیکھ کر اپنے باپ کی مغفرت کی دعا مانگی۔ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ مجھے سیدھی راہ پر چلا رہے ہیں، مجھے بھٹکنے نہیں دے رہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد رمشا آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بابا تھوڑا حیران ہے لیکن آدھے گھنٹے تک آ رہے ہیں، اگر تم کہو اب میں تمہارے لیے چائے بنا لوں۔ اس کی بات سن کر میں نے اب ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ وہ اب خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یہ لوگ مجھے انعام دیں گے یا پھر یہ اپنا کام لے کر مجھے ذلیل کر کے بھگا دیں گے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو قسمت آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتی۔ 10 منٹ کے بعد وہ چائے لے کر حاضر ہو گئی۔ ایک ردی والے کو ایسی اہمیت ملنا شروع ہو جائے، اس کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس نے میرے آگے چائے رکھی اور بہت ہی نرمی سے بولی، میں آج تک کسی کے لیے خود سے چائے نہیں بنا پائی، لیکن آج میں نے تمہارے لیے چائے بنائی ہے، پی کر بتاؤ کیسی بنی ہے۔ ایک دفعہ امی کو بنا کر پلائی تھی، انہوں نے خوب تعریف کی تھی اور انعام بھی دیا تھا، جبکہ میں نے بنا کچھ بھی کہے کپ کو لبوں سے لگا لیا۔ جیسے ہی پہلا گھونٹ میرے حلق سے اترا، چائے کا ذائقہ کافی اچھا تھا، میری زبان میٹھی ہو گئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، چائے واقعی بہت اچھی بنی ہے۔ میں اب اتنا امیر تو نہیں ہوں کہ آپ جیسے رئیس عورت کو انعام دے سکوں۔ میری بات سن کر وہ خفگی سے بولی، میں عورت نہیں ہوں، ابھی لڑکی ہوں، جبکہ میں اب مسکرا اٹھا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن جنس آپ کا عورت ہی ہے، میں نے کوئی غلط لفظ نہیں استعمال کیا۔ میری بات سن کر وہ عجیب انداز میں کھلکھلائی تھی۔ اس کا اتنا زور سے ہنسنا میری سمجھ سے باہر تھا، مگر میں انہیں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جاوید تم اس سے دوستی کرو گے؟ میں بہت اچھی لڑکی ہوں، پڑھائی کرتی ہوں، کسی سے بات نہیں کرتی، کسی لڑکے سے دوستی نہیں کرتی، بس اپنے آپ میں مگن رہتی ہوں، تمہارا بہت خیال رکھوں گی، ہم دونوں اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے سر نفی میں ہلایا، مجھے اندازہ تھا وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات ضرور کرے گی، اسی لیے میں نے جواب پہلے ہی تیار رکھا تھا۔ میں نے سر نفی میں ہلا کر بولا، میں جانتا ہوں آپ مجھے پسند کرتی ہیں، آپ کی پسند کون سی ہے اس بات کا مجھے اندازہ نہیں، آپ دوستی کرنا چاہتی ہیں یا پھر اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہیں،
یہ اللہ جانتا ہے، لیکن آپ کے اسٹیٹس میں اور میرے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رمشا بی بی، خدا کے لیے میری زندگی کو مشکل نہیں کرے۔ آپ اور میں دو الگ لوگ ہیں، ہماری زندگی بہت مختلف ہے۔ پلیز آپ مجھے پریشان نہیں کیا کریں، میں تنگ ہو رہا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے سر پکڑے بیٹھی رہی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور رمشا بی بی کے والد صاحب سکندر صاحب اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے؟ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ آخر ایسا کیا ہے تمہارے پاس؟ ہمارا قیمتی جو تم مجھے دینا چاہتے ہو۔ ان کی بات سن کر میں بولا، آپ کے والد صاحب گورنمنٹ آفیسر تھے۔ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ کیا یہ پوچھنے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا؟ یہ بات تم رمشا سے بھی پوچھ سکتے تھے۔ جبکہ میں سر نفی میں بلا کر بولا، ارے نہیں سر، معاملہ کچھ اور ہے۔ دراصل آج میں آپ کے گھر آیا تھا اور آپ کی بیٹی نے مجھے کتابیں دی تھی۔ میں ردی والا ہوں، آپ کو اس بات کا تو علم ہوگا ہی۔ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا۔ میں مزید بولا، دراصل جب میں گھر پہنچا اور میں نے کتابیں دیکھنا شروع کی، اس کتاب میں مجھے ایک لفافہ ملا تھا، اور جب میں نے اس لفافے کو کھول کر دیکھا، اس میں گورنمنٹ بانڈز تھے، یعنی آپ کے والد کا ہی کوئی بانڈ ہوگا جو انہوں نے کسی کتاب میں رکھا تھا، اور میں آپ کو واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے گوگل کیا ہے، تقریباً کروڑوں میں پیسہ ہے۔ میری بات سن کر وہ اپنی جگہ پر بالکل سن رہ گئے۔ میں نے وہ بانڈز ان کی طرف بڑھا دیے اور سر جھکا کر بولا، پہلے میرا ارادہ اس کو کھانے کا تھا، لیکن یہ کسی اور کی امانت تھی۔ میں اس طرح اس پر حق نہیں جتانا چاہتا اور نہ ہی گناہ کما سکتا ہوں۔ یہ امانت مجھے آپ لوگوں تک پہنچانی تھی اور میں نے کر دی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ میری بات سن کر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس بانڈ کو کھول کر دیکھنا شروع کیا۔ چند لمحے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں پتہ ہے اس وقت مجھے پیسوں کی اتنی ضرورت ہے؟ لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے جیسی حالت ہو چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا بابا نے یہ بانڈ ایسی فارغ کتاب میں رکھا تھا جس کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مجھے اس بارے میں علم ہے، میں لائبریری کی ہر کتاب کو ہی تقریباً چھان چکا تھا، لیکن پھر بھی مجھے یہ نہیں ملا، اور تم نے ایک دفعہ میں ہی تلاش کر لیا۔ میں تمہارا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ میں ان کا ہاتھ تھام کر بولا، بس سر میرے لیے دعا کریے، اور کبھی میرے لائق کوئی کام ہو تو ضرور بتائیے گا۔ ایک اچھی نوکری کی ضرورت ہے آپ کو، اگر ایک اچھی نوکری میرے لیے مل جائے تو مجھے ضرور بتانا۔ زیادہ تعلیم نہیں ہے لیکن دماغ بہت چلتا ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اب مجھے اجازت دیں۔ وہ بولے، ارے ایسے کیسے؟ تم بنا کچھ کھائے پیے نہیں جا سکتے؟ تم نے ہمارا اتنا بڑا کام کیا ہے، میں تمہیں کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ جیسے ایماندار جیسے تم لوگ، مجھے ضرورت ہے، میں تمہیں نوکری پر بھی رکھ لوں گا، لیکن فی الحال میرے اپنے مسائل حل ہیں نہیں ہوں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کے گھر سے نکل آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بڑے لوگ اپنا کام کروا کر اگلے کو بھول ہی جاتے ہیں، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ قسمت مجھے کیسا وقت دکھانے والی ہے۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے۔ امی نے مجھ سے اس درمیان کئی سوالات کیے، لیکن میں نے کسی کا بھی جواب نہیں دیا۔ امی کو سچائی بتا کر ان کے دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کا بہت بڑا خواب تھا ایک امیر عورت بننے کا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ میں خود بے بس تھا۔ مجھے اس درمیان رمشا بی بی خود یاد آئی۔ میں نے اس طرح ان کے منہ پر ان کی نفی کی، ان کے جذبات کو پیروں تلے کچل دیا، لیکن میں اپنا اور ان کا اسٹیٹس جانتا ہوں، اس لیے میں انہیں ایسا کوئی دلاسا نہیں دینا چاہتا تھا جو آگے جا کر ہمیں نقصان دے۔ ایک ہفتہ مزید بیت گیا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میرا ارادہ آج گلی گلی گھوم کر ردیف جمع کرنے کا تھا۔ ابھی میں ایک کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ جب میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ اماں نے کھولا، میں بھی اب باہر آ گیا تھا۔ دروازہ کھولا، سامنے کوئی اور نہیں رمشا بی بی اور ان کے والد تھے، اور ان کی والدہ کھڑی تھی۔ میں حیران ہو گیا تھا، اتنے رئیس لوگ میرے گھر کیسے آ گئے؟ امی بھی حیران تھی، میری شکل دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً آگے بڑھا تھا۔ سکندر صاحب نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولے، تم تو ایسے غائب ہوئے، پلٹ کر ہم سے خیر خبر بھی نہیں لی۔ کتنی مشکل سے تمہارے گھر کا ایڈریس پوچھتے پوچھتے میں یہاں پر آیا ہوں، اب اندر بھی نہیں بلاؤ گے کیا؟ میں فوراً بولا، ارے نہیں نہیں صاحب، آپ کو پتہ اپنا گھر ہے، آپ مجھے بتائیے، میں خود آپ کو گھر کا ایڈریس دے دیتا۔
آپ کو اتنی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جبکہ وہ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، اب رشتہ داری کرنی ہے تو تکلیف کیسے بات؟ آؤ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے سامنے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں تھوڑا حیران ہوا تھا مگر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ امی بھی مجھے ہی حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رمشا کو دیکھا، وہ بالکل چپ تھی۔ چند لمحے بعد سکندر صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں معلوم ہے تمہاری وجہ سے آج میں کتنی بڑی اذیت سے باہر ہوں؟ تمہیں پتہ ہے اگر تم پر وقت وہ بانڈ مجھے واپس نہیں کرتے، میں آج تمہارے سامنے یوں زندہ سلامت نہیں بیٹھا ہوتا۔ میرا حال بہت برا تھا، قرضہ مجھ پر اتنا ہو چکا تھا کہ میں مرنے کا فیصلہ لے لیا تھا، لیکن اب میں ہر فکر سے آزاد ہو چکا ہوں۔ سب کا قرضہ اتار دیا، اپنے کاروبار کو دوبارہ سیٹل کر لیا، اور اب میں نے طے کیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، اللہ آپ کی اس سوچ کو مبارک کرے، اور بہت بہت مبارک ہو، آپ کی پریشانیاں حل ہو گئی۔ میری ذات سے جو ہو سکتا تھا میں نے وہ کیا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ آپ کی چیز تھی، آپ تک پہنچانا میرا فرض تھا، وہ میں نے ادا کر دیا۔ اس کا اجر مجھے میرا اللہ دے گا۔ وہ بولے، تمہیں اب اس کا اجر ملے گا۔ تم نے مجھ سے بولا تھا تمہیں نوکری کرنی ہے، کوئی ایسی نوکری جو تمہارے فائدے مند ہو اور اچھی ہو۔ تمہارا دماغ بہت چلتا ہے تو میرے کاروبار کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہی ہوگے۔ میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں اور مجھے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو محنت کش ہو اور لوگوں کو ڈیل کرنا جانتا ہو۔ تمہارا ردی کا کام ہے، تم لوگوں کو ڈیل اچھے سے کرتے ہو، بس اب تمہیں وہاں پر اپنی اسکلز اور بہتر بنانی ہوں گی۔ میں تم پر اپنا وقت دوں گا، اور اس کے علاوہ میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں ایک گھر دینا چاہتا ہوں، ایک گاڑی دینا چاہتا ہوں، تمہاری زندگی کو پورے طریقے سے تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھا اور سر نفی میں ہلا کر بولا، سر میں آپ کا یہ احسان نہیں لے سکتا۔ اگر آپ مجھے نوکری دے سکتے ہیں میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ رمشا بی بی پڑھی لکھی ہیں اور میرے پاس صرف 5 جماعت تک کی تعلیم، میں ان کا ہمسفر کیسے بن سکتا ہوں؟ میں کوئی خیالات کی دنیا میں جینے والا انسان نہیں ہوں، میں حقیقت پسند ہوں، حقیقت کو قبول کرتا ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں ہاں میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن جب میں تمہیں سامنے سے اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہوں تو اس میں قباحت کیا؟ تم اسے خوش رکھو۔ جو انسان اتنی غربت ہونے کے باوجود اتنا ایماندار ہو سکتا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کرے گا۔ ہمیشہ سوچا تھا اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑے بزنس مین سے کروں گا اور پھر اس کے ساتھ مل کر کاروبار کروں گا، لیکن مجھے اب سمجھ آیا ہر چیز کاروبار نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایمانداری بھی ہوتی ہیں۔ میری بیٹی تمہیں پسند کرتی ہے اور مجھے اندازہ ہے تمہیں بھی میری بیٹی پسند آ جائے گی۔ اب بولو، میرے ساتھ کام کرو گے؟ میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی، خوشی کے مارے ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر پایا اور میں نے ہاں بول دی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سب وقتی ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اگلے دن ہی وہ مجھے اپنے ساتھ سائٹ پر لے کر گئے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھانے لگے۔ پورا 1 مہینہ میرا الجھن بھرا گزرا، مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آتا، بس سب سر سے گزر جاتا تھا۔ اس 1 مہینے کے درمیان میری رمشا بیوی سے 2 دفعہ موبائل پر بات ہوئی۔ انہوں نے مجھے صرف اتنا ہی بولا تھا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تک تم کامیاب نہیں ہو جاتے میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ محبت اسی کا نام ہے۔ جب محبوب پریشان ہو، مشکلات میں گھرا ہو، اگلے شخص کو مدد کرنی چاہیے، اور میں تمہاری مدد کروں گی۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تم بے فکر ہو کر مجھ سے بول سکتے ہو، لیکن میں نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ جب میں اس لڑکی سے شادی کروں گا اس کا کوئی احسان نہیں لوں گا، بلکہ اسے رانی بنا کر رکھوں گا۔ جس عورت نے میری اتنی غربت کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے لیے پسند کیا وہ کتنی سخی دل ہوگی۔ انہی سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے شادی کے لیے بھی ہاں بول دیا۔ تقریباً 6 مہینے بعد مجھے پورا کام سمجھ آ گیا۔ دماغ تیز ہونے کی وجہ سے میں لوگوں کو اپنی باتوں میں ایسے الجھا لیتا تھا کہ وہ خود حیران رہتے تھے۔ پرسنالٹی بھی اتنی اچھی تھی کہ سب ہی مائل رہتے۔ 6 مہینے کے اندر اندر میں نے اپنا مکان بھی بنوا لیا تھا۔ بابا نے جگہ بہت بڑی خریدی تھی، لیکن بس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں کبھی اسے بنوا نہیں پایا۔ تقریباً 1.5 سال بعد میں نے رمشا سے شادی کی۔ آج وہ میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ میری زندگی بدل چکی تھی اور کاروبار ہی، گاڑی ہے، گھر ہے، بیوی ہے،
ماں کے پاس وہ تمام خوشیاں ہیں جس کی وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتی تھی۔ یہ سب رمشا کے نصیب سے ملا اور میری ایمانداری کی وجہ سے۔ اگر میں ایمانداری کے ساتھ نہیں چلتا، اس دن ان کے امانت کو واپس نہیں پہنچاتا، شاید آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ یہ سکون ہوتا اور نہ ہی یہ سب خوشیاں۔ شاید پیسہ ہوتا، یہ گھر، کاروبار ہوتا، لیکن دل کو وہ تسلی نہیں ملتی جو اب ملی ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ پیسہ دیکھ کر اپنی نیت کبھی تبدیل نہیں ہونے دیں، خود پر بھروسہ رکھیں، آپ سب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔